یا ساکن آگے چلی گئی ہے حمزہ کے اوپر ہے یا یہ واو کے، دیکھیں تو یہاں پر ہم وقف کس طرح کریں گے، اس نون کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ اگر آپ اس مد کو پڑھیں تو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر اخفا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری نورانی قاعدے کی سیریز مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم اس مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ واو کے اوپر جزم بھی ہے اور حمزہ بھی ہے، اس سے پہلے الف ہے اور یا بھی ہے، تو اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو زبر کا وقف آ رہا ہے، یہاں پر الٹا پیش کا وقف آ رہا ہے اور یہاں پر تنوین کا وقف آ رہا ہے۔ یہاں پر ہم وقف کس طرح کریں گے، اور یہاں پر دیکھیں تو اخفا اور غنہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ اخفا اور غنے کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ اخفا اور غنہ کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح ہوتا ہے۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ پارہ نوٹ کر لیں، پارہ تیسرا ہے تلک الرسل، سورۃ البقرہ، اس کی آیات نمبر 83، یہاں سے 83 نمبر آیات شروع ہو رہی ہے، تو اس میں یہ مشکل ترین ورڈ ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو ہم ہجے یہاں سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہ مشکل ترین ورڈ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فا کو لام سے ملائیں گے، فا لام زبر فل، یا پیش یو، فل یو۔ حمزہ کو دال سے ملائیں گے، حمزہ دال زبر اد، دال کے اوپر سختی کریں گے، فل یو اد۔ دال کو لام سے ملائیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے، فل یو اد اللہ۔ آگے دیکھیں تو ذال یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے تو اس کو ہم حروف مدہ پڑھتے ہیں۔ اب اس کی جو جزم ہے یا ساکن آگے چلی گئی ہے حمزہ کے اوپر ہے یا یہ واو کے اوپر ہے، اس یا کو بھی ہم چھوڑ دیں گے اور الف کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھیں تو ذال کو ہم حمزہ سے ملائیں گے، واو کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، اور جب بھی ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو حمزہ کو ہم ہلا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ ذال حمزہ زیر زی، فل یو اد الذی، تا پیش تو، میم زیر میم، نون زبرنا، فل یو اد الذی تؤمن امانتہ ولیتق اللہ ربہ۔ آگے دیکھیں تو یہاں پر ہم وقف کس طرح کریں گے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، رکیں گے، تو ہم کیا کریں گے، دو زبر کو بھی ڈراپ کر دیں گے، تا کو بھی ڈراپ کر دیں گے، اس ہا کو ہم ساکن پڑھیں گے، اس ہا کے اوپر جزم لگا دیں گے۔ کس طرح؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ آگے دیکھیں تو یہاں پر ہم ہجے کس طرح کریں گے، اس نون کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں واو زبر وا، میم نون یا، ان تینوں کو ہم پڑھیں گے۔ اگر ہم ڈائریکٹ یا سے ملاتے ہیں تو یہ بنے گی میم یا زبر مج، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ادغام کرنا ہے۔ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کرنا یعنی ملانا۔ تو ہم اب کیا کریں گے، میم اور نون اور یا تینوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ میم نون یا زبر میں، غنہ بھی کریں گے، و میں، یا کو کاف سے، یا کاف زبر یک، و میں یک، تا کو میم سے، ہا الف زبر ہا، و میں یک تم ہا۔ یہاں پر دیکھیں تو پھر غنہ آ گیا، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فَإِن، نون زبرنا، فَإِنَّ۔ یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ اگر آپ اس مد کو پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھیں ہجوں میں تو بھی ٹھیک ہے، یہاں پر غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ہا الٹا پیش ہو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہا الٹا پیش مد ہو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر اخفا۔ اخفا کسے کہتے ہیں، ہم نے میم تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھنا۔ کس طرح؟ حمزہ کھڑا زبر آ، سا زیر سی، آ سی، میم دو پیش ہم نے من نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور من بھی نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ اخفا کسے کہتے ہیں، چھپانا۔ آثم، یہاں اور یہاں پر دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ فَإِنَّهُ آثم،
فَإِنَّهُ دیکھیں کتنا فرق ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اب ہم کیا کریں گے، الٹا پیش کو ڈراپ کر دیں گے، ہاں کو ساکن کر دیں گے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ یہاں پر دیکھیں تو دو پیش کو بھی ڈراپ کر دیں گے، میم کو ساکن کر دیں گے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔